اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والاردین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت اور عظیم نام سے، جس نے سید عالمی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء ہونے کا تاج عطا فرمایا، اور اربہا درود و سلام کا نذرانہ صاحب جود و سخا، عزت مہر و وفا، سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات والا اعتبار کو، جو ذاتی اور معنوی اعتبار سے خاتم النبیین ہیں۔ انتہائی ذی وقار سامعین، سامعات اور ناظرین، آپ سب کی خدمت میں خلاصہ قرآن کی سب سے اہم مجلس لے کے میں حاضر ہوں، اور صمیم قلب سے عرض کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے مضامین خلاصہ قرآن جاری ہیں، اور ہم نے 21ویں پارے میں سورۃ الاحزاب کی تلاوت شروع کر دی ہے، اور یہ چیز بھی ہم نے دیکھ لی کہ کیسے اللہ پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا اعتبار کے اسوہ کامل کو اسوہ حسین بنایا ہے، اور اسوہ حسنہ کا ٹائٹل عطا فرمایا ہے۔ اس سے آگے جب حضور کی ذات بیان ہو گئی، کیونکہ وہ آیا کریمہ جس میں اللہ پاک نے فرمایا سب سے اعلیٰ اور اولیٰ، قریب ترین اور عزیز ترین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جاننا ہے، 7 ازواج جو امہات المومنین ہیں ان کی بات بھی کی ہے، اور پھر آگے ان کی شان بیان کرنا شروع کر دی، ان کا وصف بیان کرنا شروع کر دیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں ہیں، یہ تمام مومنین کے لیے ماؤں کے درجے پر ہیں، ان کے سامنے اپنی نگاہوں کو پست رکھنا ہے، اور انہیں بھی حکم دیا گیا کہ بغیر اجازت آپ گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، آپ اپنے پردے کا مکمل انتظام فرمائیں، کیونکہ جو نسبت آپ کو حاصل ہو گئی ہے وہ کائنات کی سب سے اعلیٰ نسبت ہے۔ یہی سارا پیغام آگے چلتے چلتے آیہ تطہیر آ جاتی ہے۔ اب میں کیسے جذبہ شوق کے ساتھ یہ سارا پیغام آپ کی خدمت میں دوں کہ اللہ پاک نے کس طریقے سے رجس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے دور فرمایا ہے۔ یہ جو ناپاکی کا عنصر ہے کسی بھی لحاظ سے ہے، یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے دور ہو چکا ہے، اور اس کا بین ثبوت قرآن حکیم میں یہ آیہ مبارکہ ہے جس کو آیہ تطہیر کہا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں، جن میں سے بڑا قول یہی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر کے اندر اپنے ساتھ 4 وجود لیے تھے، جن میں سے ایک حضرت سیدہ فاطمہ سیدہ نساء العالمین سلام اللہ علیہا کی ذات والا اعتبار، دوسرا حضرت سیدنا مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات والا اعتبار، تیسرے سید اول حضرت امام حسن مجتبیٰ، اور چوتھے سید ثانی حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات والا اعتبار تھی، اور ان کو 5 تن پاک بھی کہا گیا، اور ان کے لیے آیہ تطہیر نازل ہوئی۔ لیکن اگر اس کے ساتھ دیکھیں تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو بھی یہ مرتبہ نصیب ہے، کیونکہ آپ بھی حضور کے اہل بیت میں سے ہیں، حضور کے گھر والوں میں سے ہیں، تو گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا جو حصہ جس کو بھی نصیب ہوا، کوئی حضور کے خون سے دنیا میں تشریف لاتا ہے، یا کوئی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جسمانی تعلق پاتا ہے، ہر ایک لحاظ سے اللہ پاک نے نجاست کو، رجس کو دور کر دیا، پاکیزگی اور طہارت عطا فرما دی۔ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر آپ مسلمان ہو اور آپ نے مسلمان عورتوں کے لیے مشعل راہ ڈھونڈنا ہے تو یہ ہستیاں، اگر آپ مومن ہو آپ نے مومنات کے لیے مشعل راہ ڈھونڈنا ہے تو یہ ہستیاں، سچو اگر اپنی سچی بیویوں کے لیے کوئی نور امام صورت رحمت بادماں ہستیاں ڈھونڈنے چاہتے ہو تو یہ وجود موجود ہیں۔
تو اس طریقے سے پورے تزک و احتشام کے ساتھ ایک مزاج بنایا گیا، اور مزاج کو آگے بناتے بناتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا اعلان کیا گیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب اس کو اگر خاتم کر کے پڑھو یا خاتم کر کے پڑھو، دونوں صورتوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت عطا فرما دی گئی۔ ختم نبوت ظاہریہ، ختم نبوت باطنیہ، ختم نبوت مکانی، ختم نبوت زمانی، جو بھی اس کے معانی، معارف اور مطالب آپ منطق اور اصول کی زبان میں نکالتے ہیں، وہ سارے کے سارے زہرا بطول کے بابا کی ذات والا اعتبار پر ختم ہو گئے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نبوت کی عمارت جو بننا شروع ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے، اب میری ذات پر آ کے اس کی تکمیل ہو چکی ہے۔ اب اگلے سارے زمانے میرے نبی کے ہیں، ہم ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچ سکتے۔ اگر سوچ کی حدتوں تک بات پہنچے گی تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، اور اگر لفظ تک پہنچے گی تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ اتنا نازک اور اتنا اہم مضمون ہے کہ آج کا طاغوت اپنی ایڑی چوٹی کے زور لگا کے اس کے اوپر ریسرچ بیسڈ نالج کو فلوٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمیں قرآن حکیم کا یہ واضح پیغام سننا ہے، سمجھنا ہے، پرکھنا ہے، دیکھنا ہے، کیونکہ یہ بنیاد ہے ہمارے ایمان کی۔ ہمارا عقیدہ توحید، ہمارا عقیدہ رسالت، ہمارا ایمان بالملائکہ، ایمان بالیوم الآخر، ایمان قبر، جتنے بھی معاملات ہیں، حیات بعد از موت، ان سب کی بیس یہ عقیدہ ہے۔ اس کے اوپر یہ سب کچھ کھڑا ہے۔ اس کے اوپر اگر ایک لمحے کی لغزش ہوگی تو پھر یقین جانیے ایمان کو وہ نقصان ہوگا جس کی کسی بھی قسم میں ہم حل کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ حتیٰ کہ حضور سید عالم نے اپنی زندگی میں سلاسون کذابون کا حکم دیا کہ 30 ایسے بدبخت آئیں گے جو بار بار رستوں سے ہٹیں گے، اور ان کے کام کرنے کا طریقہ یہی ہوگا، سب سے پہلے کہیں گے ہم ایکسٹرا آرڈنری ہیں، ہم غیر معمولی ہیں، پھر کہیں گے ہم اولیاء ہیں، پھر کہیں گے ہم اقطاب ہیں۔ یہ بات بیان کرتے کرتے وہ کہیں گے کلمہ وہی جو رسول ہاشم کا کلمہ ہے، پڑھیے اسی کو، لیکن زمانی اعتبار سے ہم ان کے بعد آ رہے ہیں۔ ختم نبوت ہے انہی کے پاس، لیکن ہمارا زمانہ بعد میں ہے۔ العیاذ باللہ، کسی بھی اعتبار سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے اوپر میں اور آپ سوچ کی لغزش بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ جو رشتہ ہے اس میں 3 درجے ہیں۔ فرمایا شاہد ہیں، مبشر ہیں اور نذیر ہیں۔ یہ 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ شاہد۔ حضور احوال سے آگاہ ہیں۔ یوں تو نہیں کہا جاتا کہ جمعۃ المبارک کی برکتوں میں جو بھی درود و سلام بھیجتا ہے میں اسے بھی جانتا ہوں، اس کی ماں کو بھی جانتا ہوں، اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں۔ تو یہ تعلق ہے، یہ رشتہ ہے۔ فرمایا میں اس حوالے سے سب کو جانتا ہوں۔ شاہد ہیں، احوال کو جانتے ہیں، مبشر ہیں، خوشخبری دینے والے ہیں، بتانے والے ہیں کہ شہید کے خون کا قطرہ ابھی زمین تک نہیں پہنچتا کہ اس کا پہلا قدم دنیا پہ، دوسرا جنت الفردوس میں ہوتا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے حبیب کا پیغام ہے نا، یہ میرے اور آپ کے آقا کا پیغام ہے۔ روزے دار کو اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خود ہی جزا دے گا، یہ فرمایا کہ اللہ کا دیدار اس کی جزا ہے، تو مبشر ہیں، خوشخبری دینے والے ہیں۔ جتنی بھی خوشخبریاں آج تک ایمان کے بعد ہمیں نصیب ہوئی ہیں وہ سید عرب و عجم کی ذات والا اعتبار کا تصدق نصیب ہوئی ہیں۔ پھر آگے ایک اور درجہ فرمایا نذیرہ، نذیر بھی ہیں، ڈرانے والے بھی ہیں۔ اگر تم غلطیوں سے اعراض نہیں کرتے تو یہ بتانے والے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو اس کے ذکر سے اعراض کر دیتا ہے اس پر معیشت کے جامے کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ یہ نذیر بھی ہیں، اور نذیر اس حالت میں کہ صحیح معنوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ فرمایا داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اب یہ 2 درجے بھی ہیں کہ اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ ویسے تو ان کی زبان پر جو جاری ہوتا ہے اس کے کرم سے ہوتا ہے، لیکن یہ حکم خداوند سے انسان کو اس کی طرف بلانے والے اور سراجا منیرا ہیں۔ اور یہ تاج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
ذات والا اعتبار کو نصیب ہے۔ آگے چلتے جائیں، مختلف مضامین کے بعد ایک اہم ترین مضمون آتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بتایا گیا کہ اللہ رحمت، محبت اور شفقت سے اور فرشتے اطاعت سے، اللہ رحمت، محبت اور شفقت سے سلام بھیجتا ہے، فرشتے اطاعت سے درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، اگر چاہتے ہو جلا بخشنا اپنے آپ کو تو درود و سلام بھیجو۔ کیوں بھیجو؟ اس وجہ سے کہ درود و سلام اکھڑ مزاج کو خوش مزاج بنا دیتا ہے، درود و سلام بدبخت کو خوشبخت بنا دیتا ہے، درود و سلام کلام سے لے کر روح تک کی حلاوت عطا فرما دیتا ہے۔ حتیٰ کہ سرکار دو عالم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میزان عدل سجا ہوا ہوگا، ایک شخص کو جہنم میں لے جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، ابھی اس کو گردن سے پکڑ کے فرشتے پٹخنے لگیں گے کہ میں آؤں گا، اپنی کالی کملی کی چھاؤں سے ایک پرت نکالوں گا، ایک پیپر نکالوں گا، ترکھڑی میں رکھوں گا، میزان میں رکھوں گا، کیفیت اور منظرنامہ بدل جائے گا۔ وہ جو جہنم میں جانے والا تھا، گناہ کی بخشش کا اعلان ہو جائے گا، جنت کے فرشتے خوشی خوشی لینے آئیں گے۔ حضور اس میں کیا تھا؟ کہا اس نے کبھی محبت، احترام، اکرام، چاہت اور خلوص سے میری ذات پر درود و سلام بھیجا ہوا ہوگا۔ یہ قرآن حکیم کے اس پارے کے اعلیٰ ترین مضامین ہیں۔ آگے جب ہم چلتے ہیں تو ہمیں دربار رسالت کے آداب سکھائے جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے والوں پر اللہ لعنت کرتا ہے، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا کے احکام نازل ہوتے ہیں۔ آگے سورہ سبا ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، پہاڑ اور پرندوں کا رجوع کرنا ہے، لوہا کیسے آپ کے دستے کرم سے موم ہو جاتا، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ حضرت سلیمان کا ذکر کہ ہر چیز آپ کے حکم کی پابندی کیا کرتی، اللہ پاک یہاں پر بیان فرماتے ہیں۔ ہم آگے دیکھتے ہیں تو قرآن حکیم کے انہی مضامین میں سے آگے بڑھتے بڑھتے اللہ پاک ہمیں کامیاب تجارت بتاتے ہیں کہ وہ کون سی تجارت ہے جو انسان کو جنت الفردوس کے درجہ عالی پر لے کے جاتی ہے۔ تو وہ تجارت ہے جو بندہ اپنے رب کے ساتھ رب کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور یہ ساری کیفیات بیان کرتے ہوئے بتایا گیا، لوگوں سنو، دنیا ایک دھوکہ ہے۔ یہ دنیا جس میں آپ رہتے ہو یہ دھوکہ ہے، اس نے کتنے زمانے کاٹے، کتنی امتیں کاٹ دیں، اگر تم جاؤ گے تو یقین رکھنا تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں گھاٹے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس دھوکے سے نکلنا، اور ساتھ حکم دیا کہ کامیاب تجارت اللہ کی رضا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت، نماز اور اعلانیہ اور پوشیدہ زکوٰۃ یہ تمہاری نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر اس کی مطابقت میں آگے بڑھو گے، اللہ کی رضا کو رضائے حیات سمجھو گے اور میرے رب کی برکتیں نصیب ہو جائیں گی۔ تجارت ہے نا، تو تجارت کرنے کا بھی طریقہ ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا التاجر الصدوق حبیب اللہ، وہ تاجر جو سچ کی بنیاد پر تجارت کرتا ہے وہ اللہ کا حبیب ہے، وہ اللہ کا حبیب ہے۔ یہ کیا درجہ ہے، کیا عزت ہے؟ وہ انسان جو قرآن پاک کی تلاوت کرے، وہ کلام خداوند کرے، جو نماز پڑھے وہ دید کبریا کرے، اور جو پوشیدہ اور اعلانیہ زکوٰۃ دے گا اللہ اس کو اپنی رضائیں عطا فرمائے گا۔ ہم آگے چلتے ہیں تو سورہ یونس شروع ہو جاتی ہے، اور سورہ یونس میں سورہ یاسین شروع ہو جاتی ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں، سورہ یاسین شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین میں قرآن حکیم کے دل کا وہ معاملہ رکھا گیا کہ اسے قلب قرآن قرار دیا گیا، پھر اس کے بعد اس کے اندر شفا رکھی گئی، پھر اس کے بعد اس کے اندر واقعات اور قصائص کے ساتھ میرے اور آپ کے لیے تنبیہ رکھی گئی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کس طریقے سے رسول آتے تھے، لوگ انکار کرتے تھے، اور کس طریقے سے لوگ اقرار کرتے تو کامیاب ہو جاتے، اس کا واضح بیان ہے۔ اور وہ جو ہر خطبے کے آخر پر بولتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ، اس کو اس میں بتایا گیا کہ آپ بھار نہ لیجئے، آپ بوجھ نہ لیجئے، آپ رقت دقت قلب میں اپنے آپ کو مستعار نہ کیجئے۔ آپ کا کام اللہ کی رضا کے لیے پیغام پہنچانا ہے، اور جب آپ اپنا پیغام پہنچا چکے ہوں تو آپ فارغ البال ہیں، آگے ہدایت ملنا نہ ملنا ان کے نصیب اور مقدر کا معاملہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز
اگلی مجلس خیر میں ہم بالتفصیل سورہ یاسین کے حوالے سے کلام بھی کریں گے اور یہ بھی سمجھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین متین کا رستہ عطا فرمایا۔ میں مختصر اس پارہ مبارک کا پیغام اگر آپ کی خدمت میں دینا چاہوں تو وہ ازواج مطہرات کی عزت سے، حضور کی آل کی تطہیر سے، حضور سید عالم کے ختم نبوت کی رکت سے اور حقیقت سے، حضور پر درود و سلام کی لذت سے، حضرت داؤد علیہ السلام سورۃ الحدید میں ان کی برکتوں سے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے حقیقی پیغام سے، تجارت سے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو اور زکوٰۃ سے جو اعلانیہ پوشیدہ اس کی رضا کے لیے ہو، ہمیں یہ دعوت دے رہی ہے کہ اس دنیا کو کم تر سمجھ کے آخرت کو ترجیح دے دینا، اور جو آخرت کو ترجیح دیتا ہے نبی اکرم نے فرمایا اسے آخری لمحوں میں کلمہ طیبہ نصیب ہو جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر